أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وقال عز وجل: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. کتاب التوحید کا جو باب آج ہمارے سامنے ہے، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے کوئی عنوان قائم نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کو عنوان بنایا ہے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کے ابواب میں یہ بات بتلائی گئی کہ غیر اللہ سے استعاذہ کرنا اور غیر اللہ سے استغاثہ یہ شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی سے پناہ نہیں طلب کی جائے گی اور نہ ہی کسی سے فریاد طلب کی جائے گی۔ کوئی اس لائق نہیں ہے کہ اس سے پناہ طلب کی جائے اور اس سے استغاثہ کیا جائے۔ اب یہاں شیخ الاسلام اس سلسلے کی کچھ دلیلیں اس باب میں نقل کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے پہلے سورۃ الاعراف کی 2 آیتیں نقل کی کہ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، کیا یہ ایسوں کو شریک کرتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، اور وہ ان کی مدد بھی نہیں کر سکتے، اور ان کی مدد کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، ان میں یہ صلاحیت بھی نہیں ہے کہ خود اپنی مدد وہ کر سکے۔ تو بنیادی طور پر جو بات ہے اس ان 2 آیات میں وہ یہ کہ جو مستحق عبادت ہوگا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خالق ہو۔ کوئی مخلوق اس بات کا استحقاق نہیں رکھتی ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں اپنے خلق یعنی پیدا کرنے کو بنیاد بنا کر عبادت کی دعوت دی ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے۔ اور آگے کیا کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا۔ والسماء بناء، آسمان کو چھت کی شکل دے دی۔ وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے اس نے بارش اتاری۔ فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور بارش کے ذریعے سے اس نے پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے پھل نکالے تمہاری روزی کے لیے۔ تو فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو سب کچھ پیدا کرنے والا اور بنانے والا اللہ، یہ تم کو معلوم ہے۔ تو جب یہ بات معلوم ہے تو پھر دوسروں کو ٹھہرانے کا کیا مطلب ہے؟ ایسا نہ کرو۔ تو مخلوق کو پیدا کرنا
یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے صرف اور صرف، اس لیے صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کی جائے گی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو پیدا نہیں کر سکتے ان کو یہ شریک ٹھہراتے، تو جو پیدا نہیں کر سکتے وہ عبادت کے لائق کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو خود پیدا کیے گئے، وہ خود محتاج ہیں، تو جو محتاج ہو دوسرے کا وہ دوسرے کا احتیاج کیسے دور کر سکتا ہے؟ یہ بنیادی بات ہے۔ اللہ نے کہا کہ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، اور پیدا کرنے کے بعد تو بہت دور کیے، یہ مدد بھی نہیں کر سکتے، ان کے استطاعت نہیں ہے ان کے اندر۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وَلَا هُمْ يَنْصُرُونَ، کہ یہ لوگ مدد نہیں کر سکتے، مدد نہیں کرتے، اس لیے کہ اس میں اس بات کا اشکال ہو سکتا تھا کہ مدد نہیں کر رہے ہیں ابھی یا مدد کرتے نہیں ہے، لیکن صلاحیت تو ہے ان کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر نفی کر دی کہ نہیں، صلاحیت ہی ان کے اندر نہیں، ولا یستطیعون، استطاعت ہی نہیں رکھتے، اور دوسروں کی مدد کرنے کی بات تو بہت آگے کی ہے، ولا انفسہم ینصرون، یہ خود اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، تو اپنی مدد نہیں کر سکتے کس حد تک بات ہے؟ تو مکھیہ بیٹھتی ہے، غلاظت کر دیتی ہے، اور قرآن مجید نے کہا کہ مکھیاں بیٹھ جاتی ہے اور ان کے جو چڑھاوے ہوتے اور جو چیزیں ہوتی ہیں ان سے متعلق لے جاتی ہے، تو ان کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ مکھی سے اس چیز کی حفاظت کر سکے، اتنی صلاحیت نہیں ہے۔ تو خلق کے سلسلے میں عاجزی ہے ہی، سارے جو معبود ہیں، سارے جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ لن یخلقوا ذباب، ایک مکھی جیسی حقیر اور معمولی مخلوق بھی پیدا نہیں کر سکتے، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگر سارے کے سارے جمع ہو جائے جب بھی نہیں کر سکتے، اور وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو سب مل کر بھی بچانے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، تو جو مانگ رہا وہ بھی کمزور ہے، اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے، کمزور سے، تو یہ اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے نقل کیا ہے، یہ مشہور واقعہ ہے عربوں کیا، کہ کسی شخص کا ایک معبود ہوتا تھا، بت ہوتا تھا، بت کی عبادت کرتا تھا، لیکن ایک دن اس نے دیکھا کہ لومڑی نے آ کر اس پر پیشاب کر دیا، تو ذہن میں کھٹک پیدا ہوئی اور کہنے لگا کہ کوئی ایسا بھی رب ہو سکتا ہے کہ لومڑی اس پر آ کر پیشاب کرتے اور اس میں اتنی استطاعت نہیں ہو کہ لومڑی کے پیشاب سے اپنی حفاظت کر سکے؟ تو جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا ہے وہ میری حفاظت کیوں کرے گا؟ تو اس نے بت پرستی ترک کر دی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کو قبول کر لیا۔ اس سے پہلے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے کے ضمن میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی صحابی تھے کہ روزانہ سوارتے، نہلاتے، دھلاتے، اور روزانہ معبود کے ساتھ کیا ہے، برا سلوک کیا جاتا۔ تو ایک دن سوچا کہ آج فیصلہ ہو ہی جائے، تو ایک تلوار پاس میں رکھ دی اور کہا کہ جو تیرے ساتھ یہ سلوک کرا تو ہی اس سے نمٹ لے، لیکن نمٹنے کی صلاحیت کدھر سے آئے گی؟ تو جو درگت پہلے بن رہی تھی، تلوار رکھے جانے کے بعد بھی یہی درگت ہے۔ تو کہا کہ جو اپنی حفاظت نہیں کر سکے وہ میری حفاظت کیسے کرے گا؟ تو جو اپنی حفاظت نہیں کر سکے، اپنی مدد نہیں کر سکے، وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، اس کی عبادت کی جائے، اس کو مدد کے لیے پکارا جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، سورہ فاطر کی آیت ہے، وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ، اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو وہ قطمیر کی بھی ملکیت نہیں رکھتے۔ قطمیر کیا ہے؟ تو کھجور کی گٹھلی پر جو جھلی ہوتی ہے اس کو قطمیر کہتے ہیں، تو ایک حقیر اور معمولی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اتنی بھی ملکیت نہیں ہے، اور کہا کہ یہ جن کو پکارتے لا يسمعوا دعاءكم ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار سن بھی نہیں سکتے، اور ولو سمعوا واستجابوا لكم، اگر سن لے تو دعا کو قبول کرنے کی صلاحیت
نہیں رکھتے۔ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے لکھا کہ ہم کسی سے مانگتے ہیں تو اس کو مانگنے کے لیے اس کے اندر 3 شرطیں تو پائی جانی چاہیے۔ 3 شرطیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس کو ملکیت حاصل ہو، جس چیز کو ہم مانگ رہے ہیں اس چیز کی ملکیت اس کو حاصل ہو، مالک ہو وہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہماری پکار سنے، اور تیسری بات یہ ہے کہ پکار سننے کے بعد ہماری پکار پر لبیک کہنے کی بھی صلاحیت اس کے اندر ہو، اس بات کی قدرت ہو اس کے اندر کہ وہ ہماری پکار کو سن کر ہماری ضرورت کو پوری کر دے۔ تو ملکیت ہونی چاہیے، سننے کی صلاحیت ہونی چاہیے، اور پھر جواب دینے کی قدرت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں باتوں کی نفی یہاں کر دی ہے کہ یہ مالک من لا یملکون من قطمیر، مالک صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے، کوئی اور مالک نہیں ہے۔ اور پھر کہا کہ یہ سننے والے بھی نہیں ہے۔ اب سننے والے نہیں ہے، کون نہیں سنتا ہے؟ تو لوگوں کا ذہن یہ بنا دیا گیا کہ نہیں سننے والے کون ہیں، تو وہی بت بنا کے پوچھتے تھے، وہ نہیں سنتے تھے اس لیے کہ وہ جمادات ہوتے تھے۔ احجار پتھروں کو پوچھتے تھے اس لیے وہ نہیں سنتے تھے، اور جھاڑ درختوں کو پوچھتے تھے اس لیے وہ نہیں سنتے تھے۔ لیکن ہمارے جو لوگ ہیں وہ سنتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم نے صاف لفظوں میں دوسرے مقام پر کہہ دیا کہ لا تسمع الموتى، سورہ فاطری میں اللہ تعالیٰ نے کہا، دوسری جگہ پر بھی فرمایا کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، دوسری جگہ کہ جو قبروں میں ہیں ان کو اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنا سکتے۔ تو قبروں میں ان کو نہیں سنا سکتے، جب نہیں سنا سکتے تو پھر ان کو سلام کیوں کرتے ہیں؟ یہ سوال ہے مشہور زمانہ، سلام کیوں کرتے ہیں؟ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کرنے کو سکھلایا نا، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، یا السلام علیکم یا اہل القبور۔ تو پھر سلام کرنے کا کیا مطلب؟ جب سن نہیں رہے ہیں تو سلام کرنے کا مطلب ان کو سنانا اور پھر ان سے جواب وصول کرنا نہیں ہے۔ مقصود کیا ہے؟ ان کو دعا دینا۔ تو یہ سلام تحیہ نہیں ہے بلکہ سلام دعا ہے۔ اب زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کر کے ایک چھوٹی سی مثال ہم کو ذہن میں رکھنی چاہیے، وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سلام کرتے تھے لوگ، اب بھی کرتے ہیں، ہے نا؟ کب؟ تشہد میں، التحیات للہ والصلوات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ، اب بھی کرتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں زندہ تھے، باحیات تھے، اس وقت بھی سلام کرتے تھے نا۔ تو جب سلام کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہوتا تھا تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے؟ سنتے ہوں گے۔ تو اگر سنتے ہوں گے تو پھر جواب بھی دیتے ہوں گے، ہے نا؟ تو نہ پہلی بات ثابت ہے اور نہ دوسری بات ثابت ہے۔ اور جب یہ دونوں باتیں ثابت نہیں ہے تو یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ ہمیشہ سلام سنانے کے لیے ہی نہیں اور جواب دینے ہی کے لیے نہیں کیا جاتا۔ کس لیے کیا جاتا سلام؟ دعا کرنے کے لیے۔ تو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے تھے، زندگی میں بھی صحابہ کرتے تھے، جو موجود تھے اس وقت وہ کرتے تھے، اور اب بھی ہم کر رہے ہیں۔ ہرگز بھی یہ نیت نہیں ہوتی ہے تحیات پڑھتے ہوئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے، یہ نیت نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے یہ بات بھی ذرا واضح ہو ہی جائے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں سے بہت سارے وہ ہیں کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد السلام علیک ایھا النبی کہنے کی بجائے کیا کہنا شروع کر دیا تھا؟ السلام علی النبی، یعنی کا جو خطاب کا ہے نا اس کو حذف کر کے ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام دیا۔ تو وہ ان کے ذہن میں کہ یہ جو سلام پڑھ رہے ہیں وہ کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے آپ کو سنانے کے لیے بلکہ دعا کے لیے، اس لیے بدل دیا ہے نا۔ لیکن اس پر بھی علماء نے یہ کہا کہ اس کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جب زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے تو اس وقت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تو ہوتے نہیں تھے ہر وقت، ہے نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا جائے، اور صرف مسجد نبوی میں جو لوگ موجود ہوتے تھے وہ پڑھتے ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کر، ایسا تو ہوتا نہیں تھا۔ دوسری مسجدوں میں جو لوگ نماز پڑھتے تھے وہ بھی پڑھتے تھے نا السلام علیکہ، تو وہ تو یہی سمجھ کے سن رہے ہیں۔ تو جس طرح اس وقت نہیں سمجھا جاتا تھا
اسی طرح بعد میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی نہیں سمجھا جائے گا۔ تو بات موٹے طور پر یاد یہی رکھیے کہ سلام سنانے کے لیے نہیں ہے، اور جو سنانے والی روایت ہے اس سلسلے میں وہ عام مردوں سے متعلق روایت صحیح نہیں ہے، خاص صحیح ہے، بعض علماء نے اس کو صحیح کر تزید بھی کرنے والوں نے کی ہے۔ شیخ البانی نے صحیح کہا کہ جب بھی مجھ پر کوئی درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو لوٹا دیتا ہے اور میں اس کے سلام کا درود کا جواب دیتا ہوں۔ تو یہ خصوصیت ہوگی کس کی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ظاہر سی بات ہے کہ بہت سارے خصائص ہیں، بہت ساری خصوصیات ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو جس طرح دوسری خصوصیات ہیں اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی خصوصیت ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو مردے نہیں سنتے، اور صرف یہ سننے کی جو بات ہو رہی ہے یہ صرف شجر حجر پتھر اور جھاڑ کے لیے نہیں ہو رہی ہے، بلکہ سب کے لیے ہو رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے ایک اور بات کہی، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، جن کو پکار رہے نا یہ، تو قیامت کے دن یہ شرک کا انکار کریں گے، تمہارے شرک کا انکار کریں گے۔ تو دو باتیں موٹے طور پر یاد رکھیے، ایک تو یہ کہ پکارنا عبادت ہے، اور یہ عبادت غیر اللہ کے ساتھ ہو تو کیا ہو جاتا؟ شرک کا اللہ، پہلے پکارنے کی بات کہی ہے، اور پھر کیا کہا؟ تمہارے شرک کا انکار کریں گے، ہے نا؟ تو پکارنے کو گویا کہ کیا کر دیا؟ شرک بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ نہیں کہا کہ تمہارے پکارنے کا انکار کریں گے، کیا کہا؟ شرک کا انکار کریں گے۔ تو یہ پکارنا کیا ہے؟ شرک ہے، اور انکار کون کریں گے؟ تو قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے اس سلسلے میں۔ یہ بات بھی ہے کہ پتھروں کو بھی زبان دے دی جائے، لکھنے والوں نے یہ بات لکھی کہ پتھروں کو زبان دے دی جائے، کوئی نہیں میری بات نہیں کرتے تھے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ نہیں، پتھر کی بات نہیں ہے، یہ فرشتوں کی بات ہوگی، یہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بات ہوگی، یہ اولیاء عظام رحمہ اللہ کی بات ہوگی۔ سورہ سبا میں فرشتوں کا ذکر ہے کہ یہ تمہاری عبادت کرتے تھے، تو قالوا سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، بل کانوا یعبدون الجن، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، یہ کن کی عبادت کرتے تھے؟ جنوں کی عبادت کرتے تھے، شیطان کے چڑھانے کی وجہ سے یہ کام کر رہے تھے نا، یہ وہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، ہماری عبادت کیوں کریں گے؟ یہ تو ہمارا ولی ہے، سرپرست ہے، تو ہم تجھ کو چھوڑ کر خود کو دوسروں کے سامنے پیش کریں، یہ ہماری جرأت کہاں ہے؟ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ تو ہم کو معلوم ہی ہے نا، کہ انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ، کیا آپ نے اے عیسیٰ یہ کہا تھا لوگوں سے کہ مجھ کو اور میری والدہ کو اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا رہو؟ تو وہ بھی کیا کہیں گے؟ سبحان، پاک ہے اللہ، میرے لیے یہ مناسب کیسے تھا کہ وہ بات کہوں میں جو بات تو نے مجھے کہنے کو نہیں کہا ہے، نہیں کہہ سکتا میں، ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے یہ بات کہی تجھ کو معلوم ہوتا تھا، ہے نا؟ تو فلم، جب تک میں ان کے درمیان تھا، ان کے بارے میں آگاہ تھا، فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیم، جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو پھر انہوں نے کیا گڑبڑیا کیا ہے مجھے معلوم نہیں ہے، تو جانتا ہے، تو آگے اور بھی باتیں، لیکن براءت کا اظہار ہوگا، انکار کریں گے کہ نہیں، مجھ کو شریک نہیں ٹھہرا تو میں نے نہیں کہا۔ اور پھر جو عام صالحین ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کے سلسلے میں بھی سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان سے بھی پوچھے گا کہ تم نے میرے بندوں کو کہا تھا کہ مجھ کو میری عبادت کرو، ام ہم ضلوا السبیل، یا یہ خود راستے سے بھٹک گئے تھے؟ تو وہ بھی کیا کہیں گے؟ سبحانک ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، اے اللہ تو پاک ہے، ہمارے لیے مناسب نہیں، زیب نہیں دیتا ہم کو کہ ہم تیرے علاوہ کسی اور کو اولیاء بنائے، بل متعتہم وآباؤہم، ان کو آرام دیا تو نے، زندگی میں راحت دی، تو یہ بھول گئے، اصل جو بات تھی نا اس کو بھول گئے، اور پھر یہ راستے ڈھونڈنے لگ گئے، تو انکار کریں گے کون لوگ ہوں گے یہ سب؟ تو اسے پتھر والے نہیں ہیں، یہ جھاڑ اور درخت نہیں ہے جو انکار کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو نیک سمجھ کر، واسطہ سمجھ کر اور وسیلہ سمجھ کر پوجا جا رہا ہے، اور ان کو پکارا جا رہا ہے۔ تو یہ دو مقامات کی آیتیں نقل کی ہیں۔ اب ان دو مقامات کی آیت کو ذرا واضح اور واشگاف انداز میں سمجھنے کے لیے جو آگے کی باتیں وہ ذرا زیادہ چونکانے والی ہیں۔ کیا ہے؟ تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے باتیں ہیں۔ کیا ہے؟ وہ فی الصحیح ان انس
صحیح میں یعنی صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو زخمی کر دیا گیا۔ کب؟ تو احد کے دن، یہ جنگ احد میں، وَقُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رباعی دانت شہید کر دیا گیا۔ تو رباعی دانت کون سا ہے؟ تو یہ جو دانت ہے نا، دو سامنے کے دانتوں کے بعد جو بازو کا دانت ہے وہ رباعی ہے، تو یہ دانت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہید کر دیا گیا تھا۔ تو یہ حالات آئے، یعنی سخت تکلیف دہ حالات، سر زخمی اور پھر کیا ہے، دانت توڑ دیے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیف یفلح قوم شجوا نبیہم، وہ لوگ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں جنہوں نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا، چہرے کو اور سر کو۔ تو اللہ نے کہا فنزلت، کہتے حضرت انس، آیت اتری لیس لک من الامر شیء، معاملے میں کسی بھی طرح کا کوئی اختیار آپ کو نہیں ہے۔ تو یہ جو آیت ہے نا سورہ آل عمران کی 128ویں نمبر کی آیت، یہ ذرا ہلا دینے والی آیت، ہلا دینے والی۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ہماری عقیدت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہماری جو عقیدت ہے وہ ساری چیزیں ہیں اپنی جگہ پر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہت معظم ہے ہماری نگاہ میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز سے خطاب کیا جائے تو ذرا عجیب سا ہم کو لگتا ہے، لیکن ہم اور نبی تو ہیں نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ خطاب کون کر رہا ہے اور کس سے خطاب کیا جا رہا ہے؟ تو جو خطاب کر رہا ہے وہ کون ہے؟ ابھی باپ کے پس منظر میں، اور جو پیچھے کی آیت اس پس منظر میں جو خطاب کر رہا ہے وہ خالق ہے، اور جس کو خطاب کیا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ مخلوق ہے۔ جو خطاب کرنے والا ہے وہ کون ہے؟ تو معبود ہے، اور جس کو خطاب کیا جا رہا ہے وہ عبد ہے اور عابد ہے۔ تو عبدیت کا تعلق ہے، اور خالق اور مخلوق ہونے کا تعلق ہے اوپر والا نیچے والے کو، اس کو جس کو اس نے بنایا ہے، جو اس کا غلام ہے، غلاموں میں سب سے اونچا ہے۔ یہ اور بات ہے، لیکن ہے تو غلام، اس سے خطاب کر کے کہہ رہا۔ تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، ورنہ عجیب زبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا۔ تو یہ انداز کس کا ہے؟ یہ انداز کس کا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اس کے سامنے یہ جو بڑے ہیں نا، یہ بھی کیا کہیں گے قیامت کے دن؟ ہاں، رب سلم رب سلم، بڑے بڑے سب رب سلم کریں گے۔ تو وہ بہت بڑا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ تو ذرا سختی کا انداز اختیار کیا ہے نا، اور یہ انداز کس لیے؟ تو پیغام دے دیا جائے کہ نہیں، الا لہ الخلق والامر، سن لو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، اور اختیارات بھی سارے کے سارے اسی کے پاس ہیں۔ نہ پیدائش میں کسی کی کوئی دخل اندازی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مقام والے ہوں گے، لیکن ہرگز بھی وہ دعویٰ نہیں کر سکتے، اور کرے بھی تو نعوذ باللہ بطور فرض تو جھوٹا دعویٰ ہوگا کہ خلق کے کسی بھی حصے میں، اور تخلیق اور پیدائش کے کسی بھی عمل میں ان کی کوئی دخل اندازی ہے، ان کی کوئی شرکت نہیں ہے نا، نہیں ہے۔ تو جس طرح ادھر شرکت نہیں ہے مخلوق میں، اسی طرح امر میں بھی کوئی شرکت نہیں ہے نا۔ اللہ نے کہا کہ آپ کیسے فیصلہ کر دیتے ہو؟ فیصلہ کہ کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔ اور آگے کی روایت میں کہ نام لے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ اے اللہ فلاں پر لعنت کر، اے اللہ فلاں پر لعنت کر، انہوں نے اس قسم کی حرکت کی ہے۔ کون لوگ تھے یہ؟ تو آگے کی روایت میں کہ وہ سہیل بن عمرو تھے، صفوان بن امیہ تھے، اور حارث بن ہشام تھے۔ یہ صنادید قریش ہے، قریش کے بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے۔ جب یہ لوگ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے نا، تو اسلام کو تقویت ان سے ملی ہے، اور آگے ہم بات رکھیں گے کہ حد تک تقویت ملی ہے۔ تو یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رائے کی بنیاد پر کیا کہہ رہے کہ یہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے سمجھایا کہ نہیں، آپ کو اختیار اس سلسلے میں نہیں ہے، اور امر میں سے کچھ بھی، تو کوئی سا بھی امر ہو، اس میں کسی قسم کا کوئی اختیار آپ کو نہیں ہے۔ کہا کہ اللہ چاہے تو ان کو معاف کر دے، اور چاہے تو عذاب دے، وہ اللہ کی اپنی مشیت ہے، اس کی مرضی چلے گی، اس کا اختیار چلے گا۔
تو اللہ نے یہاں سنا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر کیا کیا؟ تو جن لوگوں کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کر رہے تھے نا، وہ سب کے سب کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے۔ اور سہیل بن عمرو بعد مسلمان، صلح حدیبیہ کے حوالے سے سہیل بن عمرو کا نام نمایاں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صلح کی دفعات طے پائے تھے نا حدیبیہ کے مقام پر، کون طے کر رہا تھا؟ سہیل بن عمرو نہیں، کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ نہیں لکھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھنا، واپس کرو نہیں تو صلح نہیں کریں گے، یہ انداز تھا۔ لیکن یہ شخص مسلمان ہو گیا، اللہ نے اس کو ہدایت دے دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، ادھر ارتداد پھیل گیا، ادھر لوگ اسلام سے باہر ہو جا رہے ہیں، مکے میں بھی اس طرح کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ سہیل بن عمرو کھڑے ہوئے، کہا کہ سب سے آخر میں مسلمان ہو اور سب سے پہلے مرتد ہونا چاہتے ہو؟ تو جیسے یہ بات سہیل بن عمرو کی طرف سے کہی گئی، کہا کہ نہیں، سب سے آخر میں آؤ۔ فتح مکہ کے موقع پر آئے، اور اب جب باہر جانے کی بات، اندر آئے سب سے آخر میں، اور پھر باہر جانے کی بات سب سے پہلے نکل جاؤ گے، یہ الزام سر پر نہیں لینا۔ تو سب اپنی جگہ پر جم گئے، اور تین جو شہر محفوظ رہے نا، مدینہ، مکہ اور طائف، یہ تین شہر محفوظ رہے، اس میں ارتداد کی کوئی بات پیش نہیں آئی۔ تو یہاں مکے میں سنبھالنے والا کون ہے؟ سہیل بن عمرو ہے۔ تو ایسے شخص کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ سہیل بن عمرو پر لعنت فرما۔ لعنت فرمانے کا مطلب کیا ہے؟ رحمت سے دور کر دے۔ رحمت سے دور کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اسلام رحمت کا سبب مسلمان نہیں ہوگا، یہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اللہ نے کہا کہ نہ، آپ نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں، اور آپ کو فیصلہ نہیں کرنا، فیصلہ کون کرے گا؟ ہم کریں گے۔ تو ایک روایت کے الفاظ تو یہ جو آپ کے سامنے رکھ دیے گئے۔ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، کب؟ اذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة للفجر، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی آخری رکعت میں رکوع سے سر اٹھاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہم لعن فلانا وفلانا، اے اللہ فلاں اور فلاں پر لعنت فرما۔ بعد ما یقول سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، جب سمع اللہ لمن حمدہ اور ربنا ولک الحمد کہہ لیتے تو یہ کہتے تھے، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فانزل اللہ نے آیت اتاری، لیس لک من الامر شیء، آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو فلان اور فلان یہاں مجمل ہے ابن عمر کی روایت میں۔ دوسری روایت میں کہ یدعو علی صفوان بن امیہ وسہیل بن عمرو والحارث بن ہشام، ان پر کے خلاف دعا کر رہے تھے؟ صفوان بن امیہ کے خلاف، اور سہیل بن عمرو کے خلاف، حارث بن ہشام کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے۔ اللہ نے کہا اختیار نہیں ہے۔ تو اب کچھ باتیں اور چھوٹی چھوٹی، ایک بات تو قنوت نازلہ سے متعلق ہے۔ قنوت نازلہ کی مشروعیت، یہاں فجر کی نماز کا ذکر ہے، تو فجر کی نماز بطور خاص ذرا پرسکون ماحول کی نماز ہے، اس لیے یہاں زیادہ مناسب ہے، لیکن کسی بھی نماز میں دعائے قنوت کی جا سکتی ہے، روایتوں سے یہ بات ثابت ہے۔ پھر ایک اور بات ثابت یہ ہو رہی ہے کہ قنوت نازلہ کب کریں گے؟ تو رکوع کے بعد کریں گے، آخری رکعت میں، یہ بات ہی معلوم ہو رہی ہے۔ اور ایک مسئلہ ہے علماء کے درمیان اختلافی کہ سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد، مقتدی سمع اللہ لمن حمیدہ کہے گا یا نہیں کہے گا، اور امام ربنا ولک الحمد کہے گا یا نہیں کہے گا؟ تو اس مسئلے میں ہے، تو بعض لوگوں نے تقسیم کر دی کہ امام کے دن میں صرف کیا ہے؟ سمع اللہ لمن حمیدہ ہے، اور مقتدی کے دن میں کیا ہے؟ صرف ربنا وَلَكَ الْحَمْدُ ہے۔ لیکن یہ روایت کہہ رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کہہ دیتے ہیں۔ کیا کرے ابن عمر؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمع اللہ لمن حمدہ اور ربنا وَلَكَ الْحَمْدُ کہہ لیتے تو پھر دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اب اس سے متعلق اور باتیں انشاءاللہ آئے گی۔ یہ ایک روایت ہے۔ آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے شیخ الاسلام نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیت اتری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے خاندان کے قریب ترین لوگوں کو ڈرائیے، قریب ترین جو بالکل قریب ہو ان کو ڈرائیے۔ تو جب یہ آیت اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ کہاں کھڑے ہوئے؟
کوہ صفا پر، صفا نامی پہاڑی پر مشہور قصہ ہے، اور پھر پکارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو کہیں اجمال ہے کہیں تفصیل ہے، یہاں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا یا معشر قریش، اے قریش کی جماعت، اشتروا انفسکم، اپنے آپ کو بچا لو، اپنے آپ کو خرید لو، مطلب بچا لو، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں اللہ کے مقابلے میں تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتا، میں نہ نفع پہنچا سکتا ہوں اور نہ نقصان سے بچا سکتا ہوں۔ تو پہلے عمومی طور پر خطاب، پھر کیا ہے جو عام سے ذرا خاص ہے اس کو خطاب کیا، کہا یا عباس، یا عباس بن عبد المطلب، اے عباس بن عبد المطلب، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں اللہ کے مقابلے میں تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکوں گا۔ اور پھر یا صفیۃ عمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے صفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، کچھ بھی کام نہیں آ سکوں گا اللہ کے مقابلے میں۔ اور پھر جو سب سے زیادہ خاص ہے اس کو خطاب کیا، کون ہے، تو وَيَا فَاطِمَةُ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلیلی من مالی ما شئت، دنیا میں جو چیزیں ہیں نا وہ سوال کر سکتے ہو، مال سکتے ہو، لیکن آخرت میں کچھ مجھ سے مانگنا چاہو تو میں دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گا۔ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکوں گا۔ تو یہ واضح ہے، دو ٹوک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان کر دیا گیا، اور قرآن مجید میں بھی اعلان کروایا گیا، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے لیے کسی نقصان اور بھلائی کا اختیار نہیں رکھتا ہوں، اور اللہ مجھے پکڑ لینا چاہے تو کوئی نہیں جو مجھ کو بچا سکے۔ تو قرآن میں بھی اعلان ہے۔ اب اس اعلان کا مطلب کیا ہے، تو اس اعلان کا مطلب یہ ہے کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اکرم الخلق ہے، جو اکرم الخلق میں سب سے معزز ہے، سب سے مکرم ہے اور سب سے بڑا مقام ہے، وہ کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو دوسرے کیا پہنچائیں گے؟ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن سے کہہ رہے ہیں؟ تو جو بالکل قریب ترین لوگ ہیں ان سے کہہ رہے ہیں، جب ان کے کام نہیں آئیں گے تو دوسروں کے کیا کام آئیں گے؟ تو نسب، نسبت اور تعلق فلاں اور فلاں سے یہ کام آنے والا اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں ہے۔ جو چیز کام آنے والی ہے وہ کیا ہے؟ تو وہ ایمان ہے اور آدمی کا اپنا عمل ہے۔ خونی رشتہ ہو، ایمانی رشتہ نہیں ہو تو رشتہ نہیں رہ جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھا کہ جس کو آپ اپنا بیٹا کہہ رہے ہیں نا وہ آپ کا بیٹا ہے ہی نہیں، انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل اچھا نہیں ہے۔ جب عمل اچھا ہے تو آپ کا کیا تعلق ہو سکتا ہے اس کا، یا اس سے اور اس سے آپ کا تعلق کیا ہو سکتا ہے اور اس کا آپ سے تعلق کیا ہو سکتا ہے؟ سمجھایا؟ تو عمل چلے گا، نسبتیں اور تعلق نہیں چلنے والا ہے سب کے لیے۔ یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اور اس سے کام نہیں آنے والا ہے تو دوسروں کا کیا چلے گا؟ لیکن دھوکے بازیاں ہیں، فریب کاریاں ہیں، اور کیا ہے؟ کاروبار ہے جو چل رہا، خوب دھڑلے سے چل رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی موجود ہیں صاف لفظوں میں، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اور قرآن کی آیات بھی موجود ہیں، لیکن یہ سب کے باوجود کیا ہے؟ لوگ کام آ رہے ہیں اور سرٹیفکیٹ تقسیم کیا جا رہا ہے اور نسبتیں دی جا رہی ہے، اور کہ جب آپ اس نسبت سے جڑ جاؤ گے تو پھر آپ کو پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور محمد رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی پرواہ کرنا پڑے گا، اپنی فکر کرو، میں تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکوں گا۔ تو دو آیات اور مجموعی طور پر دو روایتیں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ اب ان آیات اور حدیث سے مسائل کیا ہے؟ تو الاولی تفسیر الآیتین، پہلی دو آیتوں کی تفسیر، تو سورہ اعراف کی آیتیں آئی ہمارے سامنے کہ جو مخلوق ہیں وہ خالق نہیں ہے، وہ اس لائق نہیں کہ ان کی عبادت کی جائے، وہ مدد بھی نہیں کر سکتے، خود اپنی بھی اور دوسروں کی بھی نہیں، اور جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے، خروج کھجور کی جھلی کے بھی مالک نہیں ہے، تمہارے پکار سن نہیں سکتے، سن لے تو جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے دن تمہارے پکارنے کا تم انکار کریں گے، شرک کا انکار کریں گے۔ یہ ہے قصہ احد کا قصہ۔ احد کا قصہ کیا ہے؟ تو بات آ گئی ہمارے سامنے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو زخمی کیا گیا، آپ کا کے دندان مبارک کو شہید کر دیا گیا۔ بے ساختہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے الفاظ نکلے کہ جو لوگ اپنے نبی کو زخمی کریں، اس حد تک کافر ہی نہیں ہے وہ، بلکہ کفر میں حد سے آگے بڑھے ہوئے ہیں۔
تو یہ لوگ کیسے مسلمانوں سے معاند قسم کے لوگ، ضدی اور ہردرم قسم کے کامیاب نہیں ہو سکیں گے؟ اللہ نے کیا کہا نہیں، آپ کو یہ اختیار نہیں ہے۔ کہہ رہے تیسرے نمبر پر قنوت سید المرسلین وخلفہ سادات الانبیاء یؤمنون فی الصلاۃ، سید المرسلین کا قنوت کرنا، اور آپ کے پیچھے اولیاءوں کے سردار ہیں، نماز میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ آمین آمین کہہ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں اور پیچھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آمین کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر۔ تو اگر آپ با اختیار ہوتے ہے نا، تو پہلی بات تو یہ کہ تکلیف ہی نہیں پہنچتی تھی، ہے نا، ولا یستطیعون لهم نصر ولا انفسهم ینصرون، نہ دوسرے کی مدد کر سکتے اور نہ اپنی مدد کر سکتے، اختیارات کے مالک ہوتے تو تکلیف پہنچتی ہی نہیں، ہے نا۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ، تو یہ تو سب سے اونچے لوگ ہیں نا، سب سے اونچا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں میں، اور نیک بندوں میں اللہ تعالیٰ کے سب سے اونچا کون؟ تو آپ کے صحابہ ساتھی رضی اللہ عنہم، تو سب سے اونچا دعا کر رہا ہے، اور جو سب سے اونچے لوگ ہیں انبیاء کے بعد وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آمین کر رہے ہیں۔ تو یہ دعا، یہ آمین کس لیے؟ اس لیے کہ محتاج ہیں، محتاج۔ تو جب یہ محتاج ہے تو دوسرے کس کھیت کی مولی ہوں گے، اور ان کی کیا وقات ہو سکتی ہے اس حوالے سے؟ کوئی اختیار کسی کے پاس نہیں ہے۔ کہہ رہے کہ ان المدعو علیہم کفار، جن کے خلاف بد دعا ہو رہی تھی نا، جن کے لیے، وہ کون تھے؟ کافر تھے۔ تو کیا کہنا چاہ رہے؟ بتلانا چاہ رہے کافر تھے، ہم کو منی معلوم ہے، تو یہ بتلانا نہیں ہے کہ وہ کافر تھے، اس لیے کہ وہ مشہور بات ہے، کافر تھے ہی وہ۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ رہا ہے؟ کافر کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہو رہی تھی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ آپ کو اختیار نہیں ہے۔ تو کفر اس بات کا سبب ہے کہ آدمی بد دعا کا مستحق ہو جائے، ہے نا، لیکن اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی کہ کافر ہیں، ہوں گے، ہیں، لیکن آپ کو اختیار نہیں ہے کہ ابھی فیصلہ کر دیں کہ یہ کامیاب نہیں ہوں گے، آگے کیا حال ہونے والا ہے، اللہ معاف کر دے، معاف کرنے کے بعد اسلام کی توفیق دے دے، یا اسی حالت پر قائم رہ جائیے تو اللہ ان کو عذاب دے، وہ اللہ کو معلوم ہے، آپ کو نہیں معلوم ہے۔ تو جب کافروں کے سلسلے میں یہ بات ہے تو دوسروں کے سلسلے میں کیا ہے نا؟ تو کافروں کے سلسلے میں بھی اختیار نہیں، دوسروں کے سلسلے میں اور کیسے ہوگا؟ اور کہہ رہے کہ انہم فعلوا اشیاء ما فعلها غالب الکفار، یہ وہ کافر ہیں کہ جنہوں نے وہ حرکتیں کی ہیں کہ جو حرکتیں اکثر کافروں نے نہیں کی ہے۔ کیا حرکتیں کی ہیں انہوں نے؟ کیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو شہید کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے ساتھ انتہا درجے کی بدسلوکی کی انہوں نے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا، اور زخمی کرنے سے زیادہ ان کا بڑا مقصد کیا تھا؟ کیا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دینا۔ جو حملہ کیا گیا وہ کس بنیاد پر، کس لیے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دینے کی غرض سے۔ تو یہ حرکتیں ان کی ہے، تو ان حرکتوں کے باوجود کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ کی جا رہی ہے کہ نا، اختیار آپ کو نہیں ہے۔ تو اب اس سے بڑھ کر نصیحت اور عبرت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ آگے کہہ رہے ہیں چھٹے نمبر پر کہ انزل اللہ علیہ فی ذلک، تو اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، لیس لک من الامر، یعنی اتنی باتیں ہیں، کافر ہیں، کافروں میں بھی حد درجے کے کافر ہیں، معاند قسم کے، ضدی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، ان ساری باتوں کو جو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا؟ لیس لک من الامر شیء، آپ کو اختیار نہیں ہے فیصلہ کرنے کا۔ السابعہ، ساتویں نمبر پر کہ قولہ او یتوب علیہم او یعذبہم، اللہ چاہے تو ان کو معاف کر دے، یعنی اسلام کی توفیق دے دے، یا چاہے تو عذاب دے دے۔ فتاب علیہم، اللہ نے ان کو کیا کر دیا؟ توبہ کی توفیق دے دی، معاف کر دیا، اور وہ ایمان لے آئے۔ تو پہلے اللہ نے خبر دی تھی، اور پھر عملاً اس کو ظاہر کر کے بتلا دیا کہ صرف خبر نہیں ہے کہ تو آپ کو اختیار نہیں اس مسئلے میں، عملاً بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جن کے سلسلے میں آپ دعا کر رہے تھے نا، وہ کدھر جا رہے ہیں؟ تو کامیاب ہونے والوں میں ہے یا ناکام ہونے والوں میں؟ کدھر ہے؟ تو کامیاب ہونے والوں میں ہے نا۔ آگے 8ویں نمبر پر القنوت فی النوازل، نوازل کے سلسلے میں قنوت، نوازل پیش آمدہ مشکلات کے سلسلے میں دعائے قنوت کا اہتمام کرنا، تو یہ ایک مشروع عمل ہے۔ اب شیخ
محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے کہ کن مسائل اور مشکلات میں قنوت کا اہتمام کیا جائے گا، کن مسائل. تو ایک بات انہوں نے کہی ہے، پھر ذرا باتیں ایسی ہو گئی کہ باتیں نہیں ہو پا رہی ہے، لیکن ایک بات سمجھ میں آنے والی ہے، وہ ذکر کر رہا ہوں کہ وہ مسائل، وہ مشکلات جو غیر اللہ کی طرف سے پیش آئے ان میں قنوت کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مصیبتیں پیش آتی ہیں، بارش نہیں ہونا ہے یا سورج گرہن ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، ان کے لیے الگ سے مشروع اعمال ہے، ان کو دیکھنا ویسا کرنا. لیکن قنوت کب ہے؟ جب غیروں کی طرف سے مسائل کا سامنا ہو. تعاون کا ذکر کیا کہ تعاون کے موقع پر نہیں ہے ثابت، اور اس لیے بھی نہیں کرنا کہ تعاون سے مرنے والا شہید ہوتا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے کیوں ایسی دعا کریں گے. ٹھیک ہے. اس کی بات کریں کہ تسمیۃ المدعو علیہ فی الصلاۃ باسمائہم واسماء آبائہم، جن کے خلاف بد دعا کرنا ہے ان کا نام لینا نماز میں، ان کا بھی نام لینا اور ان کے آباء و اجداد کا نام لینا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا ہے صفوان بن امیہ. تو اگر مصلحت کا تقاضا ہو، مصلحت کا تقاضا تو نام لے سکتے ہیں. پھر یہ سوال ہے کہ کسی شخص کو متعین کر کے، معین کر کے اس پر لعنت بھیجی جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی ہے. تو شیخ نے 10ویں نمبر پر کہا کہ لعن المعین فی القنوت، قنوت میں معین شخص پر لعنت کرنا، اس کا بھی ثبوت مل رہا ہے. لیکن شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں غریب، یہ ذرا عجیب بات ہے مؤلف کی طرف سے. کہہ رہے کہ اگر ان کا ارادہ یہ ہے کہ یہ بات پیش آ گئی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کر دیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے منع کر دیا گیا، اگر یہ کہنا مقصود ہے تو ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ مراد ہے کہ نہیں متعین شخص کو لعنت کی جا سکتی ہے تو یہ بات صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ متعین شخص کو نام لے کر کسی شخص کو لعنت نہیں کرنی ہے. عمل کی بنیاد پر، صفت کی بنیاد پر لعنت کی جائے گی، نام لے کر شخص کو متعین کر کے لعنت نہیں کی جائے گی. اس لیے کہ مال انجام کیا ہونے والا ہے نہیں کہہ سکتے. آخری وقت میں مسلمان ہو جائے آدمی، ہو سکتا ہے ایسا. تو ایک شخص کا ذکر کیا ہے، نام ذہن سے نکل گئے، ابن اسیری میں مدینہ کے آخری وقت تک مسلمان نہیں ہوئے. جنگ کے لیے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ احد میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اطلاع نہیں کی اور صحابہ کو بھی اطلاع نہیں ہوئی. چل پہنچ گئے میدان میں اور لڑائی کی اور شہید ہو گئے، ہے نا. تو جب مقتولین کا جائزہ لیا جا رہا ہے، زخمیوں کا، تو یہ بھی ہیں. پوچھا لوگوں نے کس لیے آئے، کیا قوم کی محبت میں آ گئے یا مسلمان ہونے کی وجہ سے آئے، اسلام کی رغبت کی وجہ سے؟ کہا نہیں، اسلام کی رغبت کے لیے. تو نہ نماز پڑھی ایک وقت کی، نہ کوئی دوسرا عمل کیا، لیکن کیا ہے، شہید ہے، جنتی. تو کب کس کو کیا توفیق مل جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہہ نہیں سکتے. تو جس طرح یہ بات ادھر سے کہنے کی ہے یعنی گنہگاروں کے حوالے سے، اسی طرح کی بات نیکوکاروں کے حوالے سے بھی یاد رکھنے کی ہے کہ ایک نیک آدمی پلٹا کھا سکتا ہے اور معاملہ ہو سکتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا، فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنْ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ، جب تک آدمی زندہ ہے نا اس وقت تک وہ فتنے سے محفوظ نہیں ہے. اور یہ دل ہے جو پلٹتا رہتا ہے، اور اللہ جس کے دل کو چاہتا ہے جدھر پھیر دیتا ہے تو کدھر پھر جائے. تو نہ نیک کو متعین کرنا ہے، نہ بد کو متعین کرنا ہے، نہ کسی کے جہنمی ہونے کا فیصلہ سنانا ہے اور نہ کسی کے جنتی ہونے کا فیصلہ سنانا ہے. ہاں اسے ادھر رکھا جائے گا اور ظاہری عمل کی بنیاد پر یہ سوچا جائے گا کہ یہ اس کے عمل اچھے تھے تو انجام ایسا ہو سکتا ہے، اور اچھے تھے تو اچھا، اور برا ہے تو برا انجام. یہ تو ہے. لیکن وہ نہیں جنتی ہے، جہنمی ہے، نہ اللہ تجھ کو نہیں بخشے گا. کہا نا، قصہ مشہور ہے، کہا کہ اللہ تجھ کو بار بار سمجھا رہا، نہیں سمجھ میں رہا. کہا کہ اللہ کی قسم اللہ تجھ کو نہیں بخشے گا. کہا کہ تجھ کو یہ حق کس نے دیا، کس نے دیا، کس نے؟ تو کہا کہ تو اب اس کی جگہ پر ہوگا اور یہ تیری جگہ پر ہوگا، تجھ کو یہ حق. تو اختیار کسی کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے. آگے کر 11ویں نمبر، قصتہ لما انزل علیہ وانذر عشیرتک الاقربین. جب آیت اتری وانذر عشیرتک، تو قصہ کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ گئے
آگے کہہ رہے کہ جدو فی ھذا الامر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بڑی محنت سے کام لیا. تو علماء نے لکھا کہ جیسے حکم اترا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعمیل کی، تو حکم کی تعمیل کے سلسلے میں جلدی کرنی چاہیے، تاخیر سے کام دے لینا چاہیے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ آپ نے اس سلسلے میں اتنی محنت کی کہ آپ کو دیوانہ کہنے لگ گئے لوگ، دیوانہ ہے نا. اور اب بھی کہہ رہے کہ اب بھی اگر کیا جائے تو لوگ دیوانہ ہی کہیں گے، کہتے ہیں لوگ. تو جو کہہ رہا ہے یہ بات اس کو تو اس قسم کی صورتحال سے گزرنا پڑا. یعنی شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے دیوانہ بھی کیا گیا اور پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے کہا، تو سننا پڑتا ہے نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیل کی. اب یہ مسئلہ تو یہاں نہیں رکھا گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ دعوت کی ترتیب ہوگی، دعوت کی ترتیب ہوگی. اپنی ذات ہے، پھر اپنی ذات پر جو بالکل قریب ترین لوگ ہوں گے ان کو ڈرائے جاؤ. انذر عشیرتک الاقربین. عشیرہ خاندان کے وہ لوگ جن کی طرف نسبت کی جاتی ہے. اور شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ 4 پشتوں تک کی بات ہے یہ. عشیرہ کہاں تک کہ لوگوں کو کہتے 4، چوتھا جو دادا ہوگا نا وہاں تک کے لوگوں کو لوگ عشیرہ میں آئیں گے. اور پھر عشیرہ کے ساتھ ساتھ کیا کہ الاقربین، جو بالکل قریب ہے نا ان میں بھی. تو پہلے سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ اولاد ہے، پھر باپ ہے، پھر بھائی ہے، پھر دوسرے رشتہ دار. اسی طرح وراثت کی تقسیم ہے نا. تو اس بنیاد پہ دعوتی کام کیا جائے گا. اب اس بنیاد پر دعوتی کام کیا جائے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو جب تک یہ لوگ مان نہیں رہیں گے اس وقت تک آگے نہیں بڑھیں گے، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ کہ ان کو چھوڑ کر پہلے دوسروں کو مخاطب نہیں کیجیے گا، پہلے ان کو مخاطب، پہلے یا ابتی، اے میرے ابو، پھر قوم کے لوگوں کو خطاب کیا جائے گا جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہمارے آخری مسئلہ ہے اس سلسلے میں ہمارے لیے سامنے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابعد اور اقرب، یعنی رشتہ داروں میں جو دور کے تھے ان کو بھی اور قریب کے تھے بالکل ان کو بھی. تو دور میں کون ہے؟ تو معاشرہ قریش سب آ گئے ہے نا، دور والے. اور پھر قریب قریب جو لوگ تھے، پھر پہلے چچا اور پھوپھی، اور پھر جو بالکل قریب ہے اس کو. تو عام سے خاص کرتے گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا آپ نے؟ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں آ سکوں گا. حتی قال، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا فاطمہ بنت محمد، اپنی بیٹی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی. فإذا صرح وهو سید المرسلین بأنه لا یغنی شیئا عن سیدۃ نساء العالمین. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کر دی، حالانکہ آپ کون ہیں؟ سید المرسلین ہیں. اور کس سے صراحت کی ہے؟ جو سیدۃ نساء عالمین ہے، تمام دنیا جہان کی عورتوں کی سردار ہے، اس سے کہہ رہے ہیں ہے نا. اور انسان کا ایمان کس بات پر ہے؟ تو لا یقول الا الحق، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہیں گے وہ حق ہی ہوگی نا. تصنع، تکلف اور بناور کے طور پر تو بات ہونے والے نہیں ہے کہ بس یوں کہہ دے رہے ہیں. تو ایسی بات تو نہیں ہے. جو بات زبان سے نکل رہی ہے وہ بات کیا ہے؟ مبنی بر حق ہے، 100% حق ہے، حق کہہ رہے ہیں. تصنع اور کھیل کی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والے نہیں ہے، بناور کے کچھ نہیں، ویسے کہہ دے رہا، ایسا نہیں ہے. کہہ رہے کہ ثم نظر فیما وقع فی قلوب خواص الناس اليوم. تو ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز اور آپ کی بات حق ہے. پھر دیکھیے ذرا کہ آج جو لوگ خاص لوگ ہیں ان کے دلوں کا کیا حال ہے نا. تو دوسری دنیا آباد کر لی انہوں نے، اور کیا ہے کاروبار سجا رکھا ہے. تبین لک ترک التوحید و غربت الدین. تو یہ سب باتیں غور کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں یاد کریے اور اس وقت کی صورتحال کو دیکھیے تو آپ پرواہ ہو جائے کہ لوگوں نے توحید کو چھوڑ دیا ہے اور دین آج اجنبی بن کر رہ گیا.